اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسٹ ویلکم متانی قرآن ایجوکیشن اور متنی قاعدہ کورس میں ہم سبق نمبر 3 جو ہے حرکات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا جو نمبر 1 قاعدہ ہے، رول ہے، وہ یہ ہے کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، جیسے ایک چیز واحد ہے اور ایک سے زیادہ جمع ہے، اسی طریقے سے حرکت کی جمع حرکات ہے، جیسے پینسل ایک ہے اور پینسلیں زیادہ ہیں۔ اسی طرح زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کے اوپر زبر، زیر، پیش جو بھی ہے اسے حرکات کہتے ہیں، تینوں کو، ٹھیک ہے، ایک کو حرکت کہیں گے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ زبر اور پیش جو ہے وہ حرف کے اوپر، جبکہ زیر جو ہے حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی حرکت والا وہ حرف، ٹھیک ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، زبر منہ اور آواز کو کھول کر، یعنی زبر کو کیسے ادا کریں گے؟ منہ بھی کھلے گا اور آواز بھی کھلے گی۔ زیر آواز کو نیچے گرا کر، یعنی نیچے کی طرف کر کے، اور پیش جو ہے ہونٹوں کو کھول کر کے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ نمبر 4 پر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی نرمی سے ادا کریں گے۔ نمبر 5 پر ہے، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ۔ اب اس کو الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، حمزہ ہی پڑھا جائے گا اگر اس پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ کے بعد انہوں نے را کو پرومیننٹ کیا ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ چلے اب ہم اپنی مشق کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اوپر دیے گئے تمام جو قواعد ہیں، رولز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایک متحرک ہے، اس پر زبر، زیر اور پیش آ گیا ہے الف پر، تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، اور ان کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف، یعنی آہستہ سے ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، کوئی کھینچ اور کچھ بھی نہیں اس پر کرنا۔ اسی طریقے سے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہے۔ نہ ہی کھینچنا ہے، نہ ہی اس کو جھٹکا دینا ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، ٹھیک ہے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ اب ان حرکات کو ادا کرتے وقت ہم نے حرف کے مخارج کو بھی اسی طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قاعدے میں اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ رو زبر رو، را زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو۔ رو جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، ری باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ رو کے اوپر زبر ہے تو وہ پور، اور را کے نیچے زیر ہے، اسے باریک پڑھیں گے۔ اب سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ سین زبر سا، پہلے ہم صحیح طریقے سے مخارج ادا کریں گے، پھر حرکت۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیشو، شا شیشو۔ صاد زبر سا، صاد زیر سی، صاد
پیش سو سو سیسو. اسی طریقے سے دود زبر دو دود زیر دی دود پیش دو دو دیدو. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں جو میں حروف پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، ان کو پرومیننٹ بھی کیا گیا ہے، مدنی قاعدے میں اس کو بلو کلر سے لکھا گیا ہے تاکہ ذہن نشین رہے. اب تو زبر تو زیر تی تو پیش تو تی تو زو زبر زو زو زیر زی زو پیش زو زو زی زو. ٹھیک ہے، یہ موٹا ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عی غین زبر غو غین زبر غی غین پیش غو غوغی غو. ف زبر ف ف زیر فی ف پیش فو ف فی فو. قوف زبر قو قوف زیر کی قوف پیش کو کو کی کو. ٹھیک ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے ہم نے اسے پور یعنی موٹا پڑھا ہے. اب کیف زبر کیف زیر کی کیف پیش کو کی کو. یہ ہم نے پہلے کی نسبت باریک پڑھا ہے. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لیلو. میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما میمو. نون زبر نو نون زیر نی نون پیش نو نا نینو. اگر آپ اسی طریقے سے دہرائیں گے تو آپ اچھے سے پریکٹس کر سکیں گے. واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو. اس کو واو نہیں پڑھنا، اس کو واو بہت ہی پیارے اور احسن طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او. یا زبر جا جا زیر جی جا پیش جو جا جی جو. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج سبق نمبر 3 مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3 بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو پاؤز کر کے روک کر اچھے طریقے سے دوبارہ سن کر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں.